گھر کا بجٹ مینٹین کرنا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. آئی ریممبر میری نانی چھوٹے چھوٹے انویلپس بناتی تھیں اور اوپر لکھتی تھیں یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا, اور ان میں سے ٹرانسفر نہیں کرتی تھی پیسے, جو مرضی ہو جائے. لیکن اب چیزیں بدل گئی ہیں, اب ہماری خواہشات بدل گئی ہیں, ہیومن وانٹس بدل گئی ہیں, سوشلائزنگ زیادہ ہو گئی ہے. ہم اپنے گھر کا بجٹ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے نا, وہ آپ نے اپنے سوال میں ہی اپنا اس سارے مسئلے کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کی جو گرینڈ مدر تھیں یا نانی ماں تھیں, جب وہ یہ سب کرتی تھی تو تب ان کے سامنے جو انہوں نے آبجیکٹیوز پورے کرنے ہوتے تھے, جو ان کے مقاصد ہوتے تھے زندگی کے, وہ بالکل سادہ سمپل سادہ سی زندگی والے ہوتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ لائف جو ہے نا وہ مسلسل تبدیلی کا شکار ہے, اور جیسے جیسے تبدیلی آتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کو اپنے اعصاب میں مضبوط رکھنے ہوتے ہیں, اپنا حوصلہ بھی بلند رکھنا ہوتا ہے. اور ہم جیسے اگر آپ پیچھے اوور دا ایئرس پچھلے سالوں میں دیکھیں, جیسے جیسے ہم کہتے جاتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے, ساتھ ساتھ اگر آپ نوٹس کریں تو ٹرانسفارمیشن بھی ہو رہی ہے. لائف جو ہے اس کے اندر چیزیں بدل رہی ہیں. آپ کو بجلی کے بل مہنگے لگتے تھے, اس کی جگہ آہستہ آہستہ سولر پلیٹس کے تھرو آپ نے اپنی بجلی کے بل کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو پیٹرول مہنگا لگتا تھا, زیادہ ہماری لوگوں نے نہیں کیا, لیکن گریجولی جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرانک وہیکل یا الیکٹرانک بائکس کی طرف میں دیکھتی ہوں بے شمار لوگ ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں, جو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں اپنی پرائس کو. پھر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ایک فرد کمائے گا اور باقی بیٹھ کے کھائیں گے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کیونکہ ہمیں سیلری نہیں ملی. یعنی وہ اپنی ایجوکیشن کا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھا رہے ہیں. ہر فرد کوئی تھوڑا بہت کمپیوٹر, تھینکس ٹو کمپیوٹر اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی کے تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنی کچھ نہ کچھ ارننگ کرنا شروع ہو گئے, چاہے وہ بلو ٹیکس کے تھرو ہو یا وہ کسی اور طرح سے ہو, کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ گھر ہو رہی ہے. تو خاتون خانہ کو بنیادی طور پہ چیلنجز ہیں, لیکن یہ چیلنجز اچھی چینج کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا آپ انگریزی میں گروئنگ پین, یہ ہماری گروئنگ پین ہے کہ ایک ورلڈ اوور ایک حالات ہیں. خاص طور پہ آپ نے کیونکہ پیٹرول کا ذکر کیا, لیکن جب ریسورسز پہلے آپ جو ریسورسز چیپر ہوتے ہیں, جنرلی زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں, آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی جگہ آلٹرنیٹیو ریسورسز جو ہیں وہ آ کے ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پیٹرول بھی ایسا ہے کہ ہم اس پہ مسلسل اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ادر ریسورسز کو یوز کریں. بہترین ٹرانسپورٹ, بہترین چیزیں جو ہے ہمارے آس پاس ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائمز ہمیں ان کی عادت نہیں ہوتی, اس کے ساتھ اس چینج کے ساتھ ہم کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے. رہی بات بجٹ کی, تو وہ جو آپ نے جو گولڈن رول بتایا ہے نا کہ جو آپ کی نانی اماں جو کرتی تھی, جو فکسڈ کرنا ہے جس چیز کے لیے, اس کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا. اپنے امپلس کو, یعنی یہ اگر مجھے جاتے ہوئے راستے میں کوئی چیز اچھی لگی تو مجھے اسے پلان کرنا ہے خریدنے کے لیے. ہمارے ہاں ایکسیسو بائنگ بہت زیادہ ہے, ہمارے ہاں مقابلہ بہت زیادہ ہے, ہمارے ہاں دوسرے کو دیکھ کے, دوسرے کے ڈریس کو دیکھ کے, دوسرے کے فون کو دیکھ کے, دوسرے کی کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر بائنگ کا کانسیپٹ. پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی ترجیحی لسٹ بنائیں, جسے پرائرٹی لسٹ کہتے ہیں, کہ آپ کو کیا چاہیے, کتنا چاہیے, تو وہ ریسورسز جنریٹ. آئی بلیو کہ یہ سب بہتری کے لیے ان نیسیسری بائنگ سے گریز کرنے سے آپ نے بتایا. اچھا پروفیسر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم پیسے جو ہیں کن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھر میں ضائع کر دیتے ہیں اور دین وی ریلائز کہ پیسے ختم ہو گئے. یہ ایک تو سب سے پہلے میں اس میں آن لائن جو ہماری بائنگ ہے, شاپنگ جو ہے, اس سے وہ پیسے جنریٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے پیسے کنزیوم بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مور اور لیس یہاں سیل ہے, وہاں سیل ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اگر آپ مور اور لیس اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں, جو پرائس رینج ہے وہ تو وہیں فال کر رہی ہے جہاں پہ نارمل بائنگ میں فال کرتی ہے. وی اینڈڈ اپ ہم اتنی پارسلز گھر میں منگوا کے پھر ہم شور میں چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس کی نہ وہ کوالٹی ہے نہ وہ چیز ہے. تو بہتر یہ ہے, اچھی بائنگ پلاننگ سے جڑی ہوئی ہے. جتنی اچھی پلاننگ ایک چیز پہ اگر کنٹرول کر لینا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اوور بجٹ ہوں گے. ہاں گیپ آ جاتا ہے, اس گیپ کو پھر باقی لوگ ایکسٹرا انکم کے ریسورسز کے ساتھ فل کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اچانک مت خریدیں, کوئی بھی چیز ایسی ہی نہ خرید لیں کہ اچھی لگی تو خرید لیں. آپ کو ضرورت ہے تو خریدیں. ضرورت کی بائنگ جو ہے وہ آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے, خواہش کی بائنگ آپ کو خراب کر دیتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ریٹ ریس لگی ہوئی ہے, خواتین جب خواتین کو دیکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ایک اسپیشل طبقہ ہے جو کہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو, تو دیکھ کے چاہتی ہیں کہ جس طرح ان کا لائف سٹائل ہے ہم بھی وہ اڈاپٹ کریں,
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور آئی تھنک اس سوال کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. یہ جو ہم سوشل میڈیا کی لائف ہے, یہ جو ہماری ڈیجیٹل لائف ہے, یہ ایک پیرالل ورلڈ ہے. یہ ہماری متوازی ایک دنیا ہے جو کہ ہماری امیجیٹلی ہمیں آکوپائی رکھتی ہے. آپ دیکھیں, آپ اپنے دن کا اگر کچھ حصہ سوشل میڈیا کے ساتھ نہ گزاریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے, یا انٹرنیٹ جن دنوں بند ہو جاتا ہے پاکستان میں تو یہ بڑا کامن ہے, کریو ہوتا ہے, کریو آ رہی ہوتی ہے. آپ کو اس دن پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گھر والے, پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وقت نہیں گزرا. وقت نہیں گزرا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کی ہیومن سائیکی ایسی ہے کہ جو اس کی زندگی کی محرومیاں ہوتی ہیں نا, وہ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے اس میں ویژول ورلڈ میں. تو وہ جو ویژول ورلڈ جو ہمیں ہمارا سوشل میڈیا دے رہا ہوتا ہے, اچھا پہلے یہ ہوتا تھا آپ ویریفائی کر لیتے تھے کسی چیز کو کہ کوئی چیز ہے, کوئی آئی ہے مارکیٹ میں یا کوئی چیز ایسی ہے تو وہ کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم امیجیٹلی جو بول رہے, جو سوچ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں. تو جہاں پہ تھوڑا سا گیپ, یہ ٹھہر کے کوئی چیز استعمال کرنا یا تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا, وہ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. رہی بات جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو ہماری ایک ڈریم ورلڈ ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے, ویسی ہی ڈریم ورلڈ کے اندر وہ ظاہر بات ہے وہ ٹائم ختم ہوتا ہے اس ڈریم ورلڈ کا, وہ ڈرامہ آف ہوتا ہے تو اس کے بعد ریالٹی تو بہت بری لگتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک ڈیجیٹل پیرالل ورلڈ ہے, اس میں سے نکلنے کے بعد آپ نے اپنے ریسورس, کیونکہ دنیا میں کوئی آپ کے ڈریمز جو ہے نا وہ ایسے ہی ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر آل ایکٹرز. تو وہ جو ایکٹرز ہمارے لیے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکٹرز نہیں ہیں, وہ واقعی وہی لوگ ہیں جو کہ ہم میں سے, مگر وہ ہم میں سے نہیں ہوتے, وہ صرف ہمیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. پروفیسر صاحبہ, گروسری سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس میں ڈرائی گروسری بھی ہوتی ہے اور ایوری ڈے گروسری بھی ہوتی ہے اور فریش پولٹری اور میٹ آئٹمس بھی ہوتے ہیں. کیسے انلسٹ کریں؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو کلاسیفیکیشن بتا دوں کہ گروسری جو ہے نا وہ یوزلی 2 پارٹس میں ہوتی ہے. ایک ڈرائی راشن جس میں آپ سیریلز لے آتے ہیں, گندم ہے, چاول ہیں, آپ کے شوگر ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ڈرائی ہیں, آپ کی پلسز ہیں. اور دوسری چیز ہے فریش آئٹمس. اب جو گروسری کے ڈرائی آئٹمس ہیں موسٹلی وہ ان کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ان کے جو ریٹس ہوتے ہیں, اگر آپ اوور آل میں پنجاب کی ہی بات کر لوں تو کئی جگہ ہمیں ایسی پتہ ہے کہ جہاں پہ وہ کمپیریٹیولی کم پرائس میں اویلیبل ہوتی ہیں اور سال کے کچھ حصوں میں وہ زیادہ جو ہے اچھی قیمت پہ مل رہی ہوتی ہیں, جو اکنامیکل پرائس پہ مل رہی ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ڈرائی راشن نے تو خراب نہیں ہونا, اس کو تو آپ جو ہے وہ بلک میں بلک بائی کر لیں, تاکہ اگر یہ اس میں پرائس آئے بھی تو وہ اس کو آپ مینیج کر سکتے. ٹھیک ہے. فریش راشن کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ ایک چیز جو آج کل کے دور کی بڑی شدید ضرورت ہے اور آرگینک فوڈ کا بڑا فیشن بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ فریش راشن گارڈننگ کریں.